تیسرا کلمہ جسے عرف عام میں کلمۃ تمجید بھی کہا جاتا ہے، اللہ کی حمد و تسبیح کا اعلان ہے۔ اس میں بنیادی طور پر تسبیح، تحمید، تکبیر، تہلیل اور لا حول ولا قوت الا باللہ کے کلمات ہیں۔ اسے حدیث مبارکہ میں الباقیات الصالحات یعنی ہمیشہ رہنے والا نیک عمل قرار دیا گیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی حفاظت کا انتظام کرو۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کسی دشمن کے حملے سے جو درپیش ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ جہنم کی آگ سے حفاظت کا انتظام کرو، اور وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھنا ہے۔ یہ کلمات قیامت کے دن آگے بڑھنے والے کلمے ہیں، یعنی یہ کلمات سفارش کریں گے، یہ آگے بڑھانے والے ہیں کہ پڑھنے والے کو جنت کی طرف بڑھاتے ہیں، اور پیچھے رہنے والے ہیں کہ سفارش کریں گے اور نجات دلانے والے ہیں، اور یہی باقیات صالحات ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کلمہ بڑی فضیلت و برکتوں والا ہے۔ احادیث میں اس کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ آج ہم اس کے زبردست فضائل و فوائد کے بارے میں جانیں گے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم اسلام میں تیسرے کلمے کے فضائل و فوائد کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی برکات کو بیان کریں گے۔ تیسرا کلمہ جسے کلمۃ تمجید بھی کہا جاتا ہے، ایمان کا یہ گہرا بیان محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ نعمتوں کا خزانہ ہے جو ہمارے دلوں کو مالا مال کر دیتا ہے۔ یہ روحوں کو پاک کر کے دلوں کو اللہ عز و جل کے قریب کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں قرآن مجید پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، آپ مجھے کچھ ایسا سکھا دیں جو مجھے قرآن کی جگہ کفایت کر جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلاً روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دن میں 30 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہنا ایسا صدقہ ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مذکورہ بالا حدیث میں جو کلمات مذکور ہیں، بنیادی طور پر یہ کلمات تسبیح، سبحان اللہ، تحمید، الحمدللہ، تکبیر، اللہ اکبر، تہلیل، لا الہ الا اللہ پر مشتمل ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے متعلق حدیث مبارکہ میں صبح و شام 100 مرتبہ پڑھنے کی ترغیب اور فضیلت بیان کی گئی ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو جنت کا خزانہ قرار دے کر اس کے ذکر کی کثرت کی بھی حدیث میں ترغیب آئی ہے، جو کہ حسب ذیل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو سبحان اللہ کہے، وہ 100 حج کرنے والے کی مانند ہے۔ جو آدمی صبح و شام 100 مرتبہ الحمدللہ کہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 100 مجاہدوں کو گھوڑوں پر سوار کیا، یعنی انہیں سواری دی، یا فرمایا وہ 100 غزوات لڑنے والے غازی کی طرح ہے۔ جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے، وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 100 غلام آزاد کیے، اور جس نے صبح و شام 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو اس دن اس سے اچھا عمل کسی نے نہیں کیا، البتہ وہ شخص جو یہ کلمات اسی طرح کہے یا اسے زیادہ بار پڑھے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا آپ کو ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا، وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ تو ان مذکورہ والا حدیث مبارکہ کی روح سے صبح و شام 100 مرتبہ تسبیح، تحمید، تکبیر، تہلیل اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے۔ نیز حدیث مبارکہ میں آئے ہوئے کلمات الباقیات الصالحات یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اگر 100 مرتبہ تیسرا کلمہ جسے الباقیات الصالحات بھی کہا جاتا ہے پڑھ لیا جائے
تو مذکورہ بالا حدیث کے مطابق عمل بھی ہو جائے گا اور ان کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور انہی کلمات یعنی الباقیات الصالحات کو ہمارے برصغیر کے بزرگوں نے تیسرے کلمے کا عنوان دے کر سکھایا ہے۔ چنانچہ بزرگان دین کی طرف سے تیسرے کلمے کی صبح و شام 100 مرتبہ کی تسبیح پڑھنے کی جو ترغیب دی گئی ہے وہ ان مذکورہ بالا حدیث مبارکہ سے ماخوذ ہے، لہٰذا اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو تیسرے کلمے کا ہر کلمہ اپنے در کئی علوم سمائے ہوئے ہے، جیسا کہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ اللہ کے مکمل و اکمل ہونے کا اعلان کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کسی بھی قسم کے نقص یا کمی سے پاک ہے۔ جب ہم اس کا ورد کریں تو یہ مسلسل تسبیح ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں، اتنے کہ ہم گن نہیں سکتے، تو الحمدللہ کہہ کر ہم اللہ کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ اس کے احسانات پر شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے جس سے تمانید قلب کی دولت نصیب ہوتی ہے اور اس سے بھی بڑی بڑی نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ بہت عظمت اور بڑی شان و شوکت اور بزرگی والا ہے، تو لا الہ الا اللہ کہہ کر ہم اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں، اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ ہمارے ایمان کا سکن بنیاد اسی کو کہا جاتا ہے۔ یہ شرک کی نفی ہے۔ جب ہم اس کا ورد کریں تو دل میں خالق کے لیے خالص محبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ اکبر کہنا ہماری موٹی عقلوں پر یہ بات ثبت کرنا ہے کہ اللہ بہت بڑا، ہر چیز سے بڑا ہے۔ یہ ہمارے دلوں میں عاجزی لاتا ہے اور دنیاوی زندگی کے خلفشار کو دور کرنے میں بھی مدد کرتا ہے، اور یہ صرف اللہ پر بھروسے سے ہو سکتا ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہمیں سکھاتا ہے کہ تمام طاقتیں اور تمام قوتیں صرف اللہ کی ہیں۔ یہ مشکل کے وقت امن کا ذریعہ ہے۔ جب ہم اس کا ورد کریں تو اللہ ہمارے دلوں کو سکون بخشتا ہے، ہماری جدوجہد میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے، اور مبارک کلمے کی برکت سے ہمارے دلوں میں توکل علی اللہ پیدا ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، یوں تو تیسرا کلمہ پڑھنے کے فائدے بہت سارے ہیں، لیکن میں آپ کو چند فوائد بتا دیتا ہوں۔ تیسرے کلمہ کا صبح و شام باقاعدگی سے ورد کرنے سے روح پاک ہوتی ہے اور صغیرہ گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ یہ اللہ کا قرب اور اس کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ کلمہ مشکلات کے وقت قلبی و ذہنی سکون اور راحت لاتا ہے۔ یہ کلمہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اس کو پڑھنے سے بہت ثواب ملتا ہے اور آخرت میں ہمارے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ یہ ایک روحانی حفاظتی ڈھال کی طرح ہے جو ہمیں شیطان کے وسوسوں اور دیگر روحانی نقصانات سے بچاتی ہے، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنا جنت میں داخل ہونے کی کنجی ہے۔ تو تیسرا کلمہ ایک جامع ذکر کو مجسم کرتا ہے جو اللہ کو بے حد خوش کرتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، تیسرا کلمہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ عبادت کا گہرا عمل ہے، بے پناہ انعامات اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے اور بہت زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو آئیے آج سے ہم اسے اپنی زندگیوں میں شامل کریں اور صبح و شام اس کا خوب ورد کریں، نہ صرف اپنی زبان سے بلکہ اپنے دلوں اور اعمال کے ذریعے بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس خوبصورت کلمے کے معنی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔